اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھو اپنی کتاب کو، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو، پڑھو اپنی اس کتاب کو۔ اللہ العلیم ہے، the all knowing، اللہ السمیع ہے، ہمیشہ سے سن رہا ہے، اللہ الرقیب ہے، ہر ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنی تنہائیوں میں ہوتے ہیں، اپنے اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی لمٹ سے کراس کرتے ہیں۔ امام حسن البصری کہا کرتے تھے کہ ڈونٹ بی این اینیمی آف شیطان ان پبلک اینڈ ہز فرینڈ ان پرائیویٹ۔ دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ ینگ لڑکا جو کہ اللہ کی عبادت میں اس نے جوانی گزار دی اپنی، وہ جوانی میں عبادت کیوں کرتا ہے اور وہ پارٹیز یا ڈرگز یا زنا یا گناہ کام کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ تیسرا، وہ شخص جس کا رجل قلب معلق فی المسجد، جس کا دل مسجد میں نہیں ہے بلکہ جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے، دل اس کے چیسٹ میں ہی ہے بٹ میٹافورکلی اس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے کہ ہی آلویز وانٹس ٹو گو بیک ٹو مسجد بیکاز ہی نوز کہ دیر از ویئر اللہ از، دیٹ پلیس از ویئر اللہ از۔ فورتھ چیز، رجل تحاب فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، جو دو لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ ان میں بھی یہ کیوں آپس میں مل رہے ہیں؟ کوئی ورلڈلی بینیفٹ تو نہیں ہے، کوئی بزنس ٹرانزیکشنز یا کوئی اور لالچ تو نہیں ہے، آلدو یہ آپس میں کام آتے ہیں ایک دوسرے کے، بٹ اللہ کی رضا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پانچواں شخص، کہ جو شخص ٹیمپٹیشن کو، کسی نے منصب اور عہدے والی اور جمال والی خاتون نے اس کو زنا کی دعوت دی، اس کے پاس اپرچونٹی تھی اور وہ گناہ بھی چھپ جاتا، وہ گناہ کو چھپا دیا جاتا، بالکل انڈر دا ٹیبل ڈال دیا جاتا، بٹ اس نے کیا کہا؟ اخاف اللہ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا جا کے۔ چھٹا، وہ شخص جس نے ایک دائیں ہاتھ سے مال دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، یعنی اتنے سیکریٹلی دیا، سیلفیز نہیں لی، ویڈیوز بنا کے نہیں ڈالی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے جس کو دکھانا ہے اس نے دیکھ لیا، بس میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور ساتھوں، وہ شخص ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا۔ یہ کسی بریک اپ کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ کسی فائنینشیل لاس کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ رو رہا اس لیے ہے کہ میں نے اپنے رب سے کل ملنا ہے اور میرے گناہ بڑے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اپنے رب کی پریزنس کے ساتھ ہونے، ساتوں لوگ ان کی جو کیٹیگری ہے، ان کی جو کور ہے وہ یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چوتھا گفٹ جو کہ بڑا امیزنگ ہے اور جس کو ہم بولتے ہیں فراسہ، it is a divine light, it is a sixth sense, it is an inspiration۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا فراست والا انسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو کہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس گفٹ سے نوازتے ہیں اس کو۔ لوگوں کی پہچان، اس کو صحیح غلط کی پہچان ایک ڈیوائن وے سے ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مائنڈ اتنا ڈومینیٹ ہو جاتا ہے اس تھاٹ سے کہ وہ ایک اس کا اوپینین بن جاتا ہے اور پھر وہ بھی ڈیسیژن لیتا ہے۔ اسی لیے تو فراسہ اور فریسہ بولتے ہیں پرے اینیمل کو، کہ جس پہ جب لائن ایک شیر جھپٹا مارتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور اس کو بالکل اندر دبا لیتا ہے، تو فراسہ از اے تھاٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ اس کے بالکل مائنڈ کو آکوپائی کر لیتی ہے اور وہ اس کا اوپینین بن جاتا ہے، ایز اف اٹ از دل میں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بات کہا جانا۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ مدارج السالکین میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی رسول داخل ہوئے۔ وہ کہتے ہیں، خود نریٹ کرتے ہیں کہ میں جب مسجد آ رہا تھا تو میری خاتون پہ نظر پڑ گئی اور جس طرح نظریں نیچے کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا اور آئی لکڈ ایٹ ہر، اور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو جب میں مسجد میں آیا تو عثمان بن عفان نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر لوگوں میں ایک اعلان کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے اور اس کے آنکھوں کے گرد زنا کے دھبے ہیں۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوئے اور ان صحابی نے کہا
اوحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وہی نازل ہو رہی ہے؟ تو عثمان بن عفان نے کہا نہیں، یہ فراسہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے. یعنی عثمان بن عفان نیو کہ دس پرسن ہیز ڈن سم تھنگ رانگ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان میں کوالٹی کیا تھی، اتنے حیات تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا کی پریزنس کا اتنا اندازہ تھا کہ آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان بن عفان سے حیا کرنے شروع ہو گئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر آئے، عمر آئے، تو اللہ کے نبی نے اپنی پنڈلی کو کور نہیں کیا، لیکن جب عثمان آئے تو سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور پنڈلی کو کور کر لیا. تو جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں اللہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ، کہ میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں. اور وہ کیوں تھا، وہ فراست کیسے ہے عثمان بن عفان میں؟ بیکاز ہی ہیڈ دس شائنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اس کو ڈسپلیزنگ ہو. اور یاد رکھیں جنرلی جو فراسہ ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، وہ مراقبہ سے آتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی بصیرت کا آنا آنکھوں کے نیچے کرنے سے بھی ہے، بڑا تعلق ہے اس کا. جو شخص اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک خاص نور ملتا ہے بصیرت کا. اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہے وہ سورہ نور میں دیا ہے. سورہ نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک تو آرڈر ہے، دوسرا سورہ نور میں آنے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کریں گے. اور کچھ ہی آیات بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. جو شخص اپنی نگاہوں کو نیچے کرے گا، you will be gifted with some light from Allah subhanahu wa ta'ala, and which is فراسہ and بصیرت.